السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے علامہ احسان اللہ ظہیر کی تقریر۔ پیشکش عمر ارشد سیالکوٹ، خصوصی تعاون شیخ طارق محمود حافظ آباد۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ببعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرات، حقیقی بات یہ ہے کہ میں خود بھی انتہائی تھکا ہوا اور میرا گلا بھی تھکا ہوا ہے، جسم بھی۔ آج ہی میں کراچی سے پہنچا، کل ہمارا جلسہ عام بھی ہے ساہیوال میں، اس کے انتظامات کے لیے میں کراچی سے جلدی آ گیا تھا۔ رات ہی کو ایک جلسے سے 3:30 بجے کے قریب واپس ہوٹل پہنچا، پھر صبح 8 بجے کی فلائٹ تھی، اس لیے نماز کے بعد سونے کی بھی فرصت نہ ملی، سیدھا ہوائی اڈے پر پہنچا۔ یہاں آیا، ساہیوال کے جلسہ عام کے انتظامات کے لیے دفتر پہنچا کہ اتنی دیر میں خبر آئی کہ ہمارے جماعت کے نامور عالم اور خطیب حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے امیر اور ہماری جماعت کے انتہائی نامور بزرگ اور سرکردہ علماء میں سے ایک تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں معذرت کر لیتا، لیکن مجھے کچھ اس طرح کی آوازیں سنائی دیں کہ جناب ہم احسان الہی ظہیر کو اس علاقے میں نہیں آنے دیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک اہل حدیثوں نے رب کے سوا کسی کو قادر و مختار نہیں سمجھا ہے۔ یہ لاہور میں میرے لیے پہلی دفعہ ایسی بات سننے میں آئی ہے۔ ہم نے اس لاہور میں اللہ کے فضل و کرم سے 18 سال بتائے ہیں۔ ان 18 سال میں پیپلز پارٹی کی جابرانہ حکومت کو بھی دیکھا ہے اور یحییٰ خان کے دور کو بھی دیکھا ہے، ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے اور اب ضیاء الحق کا دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم ہم فقیروں کے بارے میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہماری قسمت کا مالک اور وہ ہمارے مقدر کا مالک ہے۔ سن لو، ہم نے روز اول سے ایک ہی بات جانی، ایک ہی چیز سمجھی اور ایک ہی چیز پر ایمان رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی کی موت و حیات کی مالک ہو۔ موت و حیات کا مالک اگر ہے تو صرف رب ذوالجلال ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے غنڈہ گردی کی بات کبھی بھی شریفانہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہو، مسئلے کے اختلاف رکھنے والے کا حق ہے کہ شریفانہ طور پر اختلاف کرے، بیان کرنے والا بھی شریفانہ طور پر کرے، لیکن یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بات کی جائے وگرنہ بات نہ کی جائے۔ سن لو، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک صرف وہ بات کرنا چاہیے جو رب کی رضا کے مطابق ہو، صرف وہ بات کرنا چاہیے جو محمد کے فرمان کے مطابق ہو۔ کوئی بات کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے، محمد کے فرمان میں نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم اسے ماشاءاللہ کی تائید حاصل ہو، ساری کائنات اس کو مان لے، اہل حدیث کا فرزند اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔
کے فضل و کرم سے ہماری دعوت ہے. کوئی شخص اگر چاہے ہم سے کتاب و سنت کے بارے میں مباحثہ کرنا، ہم اس کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی وقت میں آدمی کو شریفانہ طرز عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. اسلام کے اندر نہ دھمکی دینا جائز ہے، نہ کسی کو دھمکانا جائز ہے. ہاں، مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حق ہے ہم سے اختلاف کریں. جس کے اندر اختلاف برداشت کرنے کا مادہ موجود نہ ہو، اس کو پہلے اختلاف کی بات نہ کرنا چاہیے. ہماری دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے، اور ہم پوری کائنات کو ایک بات سنانا چاہتے ہیں. کئی میرے احباب، میرے دوست ایسے ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ نہ ہوں گے، مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہیں، میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. میری دعوت سب کے لیے عام ہے. میں یہ کہتا ہوں، سن لو، ہم کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے. ہم کائنات کے باسیوں کو کسی عظیم کی عظمت نہیں منواتے. ہم کائنات کے لوگوں کو اگر بلاتے ہیں تو رب کبریا کی طرف بلاتے ہیں، اگر جھکاتے ہیں تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اگر پیار کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے محمد کی پیار کی دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری دعوت کسی بستی کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں. ہم نے اس کو بڑا مانا ہے کہ عرش والے نے جس کو کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھ کو بڑا بنایا ہے. اور اس بڑے کے مقابلے میں کوئی ہو، ایرا ہو یا غیرہ ہو، نتو ہو یا غیرہ ہو، اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار. اور اونچی بولو، اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ہوا کرے، ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرے، ہمارے ساتھ برہان کے ساتھ بات کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت سرور کائنات پہ ختم ہو گئی. جو یہ کہتا ہے کہ محمد کریم کے بعد کسی اور کی بات شریعت ہے، وہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی، اس لیے کہ احکم الحاکمین نے رحمت للعالمین کی زندگی میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی، میں نے آج تم پہ اپنے دین کو مکمل کر دیا. شریعت مکمل ہو گئی، اور مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک قطرہ کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی نہ ہو. لوگوں ایمان سے بتلاؤ، جو پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور پانی ڈالے جانے کی گنجائش ہو، کبھی کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیالہ مکمل بھرا ہوا ہے. مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ڈالا جا سکے. اگر ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی ہو، پیالہ مکمل بھرا ہوا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، عرش والے نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج دین مکمل کر دیا. جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے کے بعد کی کہی ہوئی بات بھی دین ہے، اس نے محمد کے دین کو مکمل نہیں مانا ہے صلی اللہ. جاؤ ہم کو پھانسی پہ لٹکاؤ، ہمارے راستے روکو، ہم کو گالیاں دو، ہم
مسلمانوں کو برا بلا کہو، ہمارے خلاف جھوٹے الزامات لگاؤ، جو جی چاہے کر لو، ہم امام کائنات کے سوا کسی کی بات کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے یہ مولوی، یہ ملوانے، تمہارے یہ لیڈر، یہ سیانے سارے ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم کے دامن کو چھوڑا جا سکتا جاؤ، ہائی سے زیادہ شریعت کا ماننے والا چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا، اور شریعت کو ماننے والا وہ ہے نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں زیادتی کرے، اور بولو جو نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں، جو کمی کرے وہ بھی نہیں مانتا، جو زیادتی کرے اس نے بھی محمد کو اپنا پیر و مرشد۔ ہمارا عشق سن لو، ہماری محبت کیسی ہے، ہمارا پیار کیسا ہے۔ آج بات ہو جائے، میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہماری محبت ہر جائی نہیں ہے، ہمارا پیار ہر جائی نہیں کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا۔ ہم نے تو مدینے والے کو دیکھا، اس کے بعد اب کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، کچھ تیرے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا کوئی اس جیسا چہرے والا ہو تو دکھا دو، ماننے کے لیے تیار۔ تم کن کو منواؤ، ہم نے مانا ہے تو مدینے والے کو، جی لگایا ہے تو مدینے والے سے، دل میں بسایا ہے تو مدینے والے کو، اس کو جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور تجھ سے حسین وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آقا تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش میں روز عدل میں تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ رب مجھ کو ایسا بناتا جا، تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا۔ کوئی ایسا کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ، ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا۔ ہم نے مانا ہے تو اس کو، جانا ہے تو اس کو، دل میں بسایا ہے تو اس کو، اور کسی کی سنت کو سینے سے لگایا ہے تو اس کی۔ تمہیں دیکھ کے مان لے کہ تم نے دل پیش کیا، جاؤ شریعت عاجز، شریعت بالعاجز، کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کو نہ مانے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب محمد کے بعد شریعت کو مکمل نہ مانے۔ جس بل کے اندر یہ کہا جائے کہ آج کی قومی اسمبلی کے ممبر جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے، تم اس کو مان لو، احسان الہی ظہیر اس کو ماننے کے لیے تیار، اور یہ قومی اسمبلی ساری کائنات کی اسمبلیاں اکٹھی ہو جائے، محمد کے رب کی قسم ہے، ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے، سب کی بات مل کے بھی محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، اونچی بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، ہاتھ اٹھا کے بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، نہیں بن سکتی۔ تم کہتے ہو فقیہوں کی بات مان لو، ملانوں کی بات مان لو، قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو، جاؤ
نہ سیال حق کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں. مجھ کو منوانا ہے مجھ کو منوانا ہے طرف کا قرآن لے کے آؤ, محمد کا فرمان لے کے آؤ. مجھ کو منوانا ہے عرش والے کا قرآن لا, مدینے والے کا فرمان لا. اور آج اور ہم تو ڈراتے ہو, اور جن کی ماں نے ان کو گردی دیتے ہوئے منت یہ مانی تھی, اللہ تیرے نام پہ جنا تیری راہ میں وقف ہے. ہم کو ڈراتے ہو جنہوں نے سب کی یہ پڑھا تلنا سلاتی وہ نوسوں کی وما یا وما ماتی للہ رب العالمین. غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا سر نہیں ہے. جفا کی تیز سے گردن وفاشیاروں کی کٹی برس کرے میدان مگر جھکی تو نہیں. اور اس کی زندہ مثال خدا کے فضل و کرم سے ہم ہیں, یہ ہمارے ساتھی ہیں. اور انشاءاللہ اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ محمد کے دین کے اندر کوئی خلل اندازی کر سکتا؟ اور بولو, اونچی بولو, کوئی محمد کے دین میں خلل اندازی کر سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو, کوئی محمد کے دین میں خلل اندازی کر سکتا؟ کوئی رخنہ اندازی کر سکتا؟ کوئی اضافہ کر سکتا؟ کوئی ترمیم کر سکتا؟ آخر دعوانا الحمدللہ نہ کر جائے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اتباع کا طریقہ ہی آسان ہے. جس بات کا حکم دے دیں اس کو قبول کر لو, اور جس بات سے روک دے سرتاج سے رک جاؤ. باتیں ہی دو ہیں. جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ, اور جس بات کا حکم دے دے اس کے سامنے سر جھکا دو. اس کو تسلیم کر لو, اس کو قبول کر لو. یہ اس کو قبول کرنا اور جس چیز سے روکا ہے رک جانا, یہ تمہاری اتباع اور اطاعت کی دلیل بن جائے گی. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں, اطاعت نہ کی, تم جو بھی عمل کر لو وہ حجم کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو, تمہاری نیتیں جتنی بھی خالص ہو جائیں, جب تک وہ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, وہاں خلوص نیت بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تم عمل کر بھی لوگے قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اور یہ بات حسن بصری کی ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے, لا يصح القول الا بالعمل. کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. ولا يصح القول والعمل الا بالنیہ. اور کوئی بھی قول و عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک اس میں نیت نہ خالص ہو جائے. ولا يصح القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ. اور کوئی بھی قول و عمل
کوئی بھی نیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک قول، عمل اور نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کی روشنی میں نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ مالک الملک نے ایک بات یہ سمجھا دی، وَإِن تُطِيعُوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بیان کریں، تبیین، توضیح۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث مفسر ہے، موضح ہے، مفصل ہے۔ قرآن کی صحیح تفسیر، صحیح تفصیل، وضاحت، توضیح، تشریح حدیث ہی کرتی ہے۔ تیسری حیثیت جو قرآن مجید نے حدیث کی بیان کی ہے، حدیث معلم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر، مزکی بنا کر، مربی بنا کر، مدرس بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، ایسی ہستی کو محفوظ فرمایا جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے بھی سناتی ہے، ان کا تزکیہ اور تربیت بھی فرماتی ہے، تعلیم بھی دیتی ہے۔ آپ زبان سے تعلیم دیں گے یا عمل سے تعلیم دیں گے؟ زبان سے نکلی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، عمل مبارک کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے۔ کوئی بھی شخص تعلیم کا کوئی پہلو، کوئی زاویہ اختیار کیا ہوا ہے، نہ اس کی تربیت صحیح ہو سکتی ہے، نہ اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے جب تک حدیث سے روشنی نہیں لیتا۔ جب تک حدیث کو نہیں پڑھتا تزکیہ کیسا؟ اس لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، فرماتے ایوب السختیانی کہا کرتے تھے اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی کو حدیث سناؤ اور وہ یہ کہے دعنا من هذا، میں نہیں حدیث سنتا، حدثنا بالقرآن، بس ہمیں قرآن سناؤ، فاعلم، یقین کر لو انہ ضال مضل، یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ جس کا حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہی ہے، وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن کا لہو ان کوفیوں نے گرایا، اس دن سے لے کر آج کے دن تک اسلام پہ جتنے حملے ہوتے ہیں وہ سرزمین کوفہ سے ہو رہے ہیں۔ جو حوالات آپ کے عقیدے سے ہٹ کر ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہیں، ہم کوئی گروہ نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننے والے ہیں، عرش والے کے کلام کو ماننے والے ہیں۔ فرقہ کون ہوتا ہے جو اپنی اصل سے ہٹ جائے؟ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، ایک نے شادی کی، بیوی لے کر الگ ہو گیا، دوسرا بیوی لے کے الگ ہو گیا، تیسرا بیوی لے کے الگ ہو گیا، ایک اپنے باپ کے ساتھ جڑا رہا۔ فرقہ پرستی کس نے کی؟ تقسیم کس نے کی؟ بٹوارا کس نے کیا؟ گروہ بندی کس نے کی؟ جو اصل ماں باپ ہیں، جو اصل سے الگ ہوتا گیا یہ فرقہ بنتا گیا۔ اصل قال اللہ وقال رسول ہے، اصل اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔
کسی نے بغداد والے کو پکڑا، قادری بن گئے. کسی نے صابریہ کو پکڑا تو صابری بن گئے. کسی نے ملتان والے کو پکڑا، ملتانی بن گئے. کسی نے لال شہباز کو پکڑا، کلندری بن گئے. کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کسی کی کسی سے محبت ہوئی، کسی کا کسی سے جوڑ بنا، وہ اس کے ناموں پر اپنے گروہ بناتا گیا. ہم نے جب سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری آنکھوں میں نبی کے علاوہ نہ کوئی شخصیت سجتی ہے، مصطفیٰ کی بستیوں کے علاوہ نہ کوئی بستی سجتی ہے. ہم آقا کا نام لینے کے بعد نہ کسی ہستی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی جائے پیدائش اور مصطفیٰ کے دفن ہونے کی ان دو بستیوں کے علاوہ اپنے لیے اتنی عزیز نہ ہمارے نزدیک کوئی ہستی ہے نہ بستی ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں، ہاں باقی فرقے ہیں، کسی نے اپنے مذہب کو بریلی سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو دیوبند سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو کوفے سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو عراق سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو بغداد سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو چاروں سے جوڑا، کسی نے 12 سے جوڑا. ہم کہتے ہیں ہم 4 کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم 12 کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم پیر و مرشد حضرت و شیخ کی بھی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کوئی انتشار کی بات ہے؟ رب محمد کی قسم، اہل حدیث کی اتحاد کی دعوت سے بہتر کسی کے پاس دعوت اتحاد ہے ہی نہیں. آپ کسی اور سے پوچھئے کہ اتحاد امت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے گا سارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مان کر بریلوی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. کوئی کہے گا علماء دیوبند کو مان کر سارے دیوبندی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. کوئی کہے گا سارے کوفی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے بغدادی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے صابری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے کلندری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے قادری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے نقشبندی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے چشتی بن جاؤ، شوربندی بن جاؤ. ہم کہتے ہیں ان جن جن کے تم نے نام لیے ہیں، اگر یہ اللہ کے سچے ولی ہے، ان سب کی عزت کرتے ہوئے اگر بننا ہے تو محمد کے نام پہ محمدی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان بنانا ہے تو ایسا ادھر حکم محمد ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر گردنیں جھکی ہو، ادھر مصطفیٰ کی پیاری میٹھی زبان سے نکلا ہو، میرے صحابی بیٹھ جا، اور ادھر صحابی جوتیوں کی جگہ پر ہو، مسجد کے دروازے پر ہو، وہیں پر بیٹھ جائے اور آقا پوچھے اے میرے ساتھی میں نے تجھے تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور وہ جواب میں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کان میں یہ آواز پڑی تھی میرے آقا کی بیٹھ جاؤ، میں آپ کا فرمان سننے کے بعد کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں. ہم سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب آئمہ کا احترام کرتے ہیں، سب اولیاء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایسا احترام کسی کا نہیں کرتے کہ اس کے قول کی وجہ سے مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر مار دے. یہ احترام کرتے ہیں تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا. ہم سب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر سمجھ آ جائے، اگر دلیل مل جائے سب کی مان لیتے ہیں، اولیاء کی مان لیتے ہیں، پیروں کی مان لیتے ہیں. ارے نہ دور نکل گیا، ہم شیطان کی بھی مان لیتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ کی لگی ہوئی ہو. نہیں یاد تو یاد کرو قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. شیطان آیا تھا چور بن کر، آیت کرسی سکھا کر گیا تھا. مصطفیٰ نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام شیطان تھا، کلام رحمان کا سکھا کر گیا ہے. ہم تو اس کی بھی مان لیتے ہیں اگر مدینے والا مہر لگا دے. وہ اور ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، اپنے مشائخ کے ساتھ ہیں، علماء کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں، ہماری سمجھ میں آ جائے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے
تب بھی مانتے ہیں۔ عقائد پر پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہم مشائخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اکابر پر اعتماد کرو، مشائخ پر اعتماد کرو۔ مجھ جیسے نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں، اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا۔ اکابر کا دامن چھوڑو گے، اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے، اللہ میں آخرت میں اپنے اکابر کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ غیر محمد علیہ السلام کی بات کو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اندھی تقلید کرتے ہوئے مانتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے، ہم ہر بندے کی بات کو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو مانیں گے۔ مصطفیٰ وہ اصل ذات ہے، اس کی بات عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے۔ یہ اتھارٹی ہم کسی اور کو دے سکتے؟ ہمارا مذہب سیکھنا ہے، ابو بکر صدیق سے سیکھو۔ ابو جہل نے پوچھا تھا کوئی ہو سکتا ہے رات کے اندر بیت اللہ سے چلے، بیت المقدس میں پہنچے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا پتا ہے دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے۔ کہا ابو جہل کیا تم نے میرے آقا کی زبان سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا کہ سن اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہنے لگا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، میرے آقا کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ حدیث رسول سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ آئے غیر سمجھ کر گردن کو جھکا لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بات غلط، کائنات میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے۔ یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ اپنے پیروں کے پیچھے، وہ اپنے مشائخ کے پیچھے، وہ اپنے علماء کے پیچھے ایسے اندھے ہو گئے کہ وہ اپنے علماء کے ہر قول کو دلیل ان کی سمجھ میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی ہم کہتے ہیں یہی مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ تم اپنے علماء کو بٹھا چکے ہو۔ اگر کوئی شخص ہم کوئی اور برداشت نہیں کریں گے۔ آؤ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ نبی کی عظمت کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کھول لو؟ سارے بولو کیا کھول لو؟ وہ پیچھے سے لوگ نہیں بول رہے، وہ زرداری کے حامی ہے۔ کیا کھول لے؟ قرآن کھول لے۔ قرآن، میں نے قرآن کو کھولا، میں نے قرآن سے سوال کیا، میں نے قرآن سے پوچھنا چاہا، میں نے قرآن سے سوال کیا، نبی کے چہرے کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ میں نے نبی کی زلفوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے واللیل کہہ دیا۔ میں نے نبی کی زبان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہہ دیا۔ میں نے نبی کی پیشانی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہہ دیا۔ میں نے نبی کے سینے کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ میں نے نبی کے دانتوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ میں نے نبی کے ہاتھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما رمیت اذ رمیت کہہ دیا۔ میں نے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما طغى البصر وما طغى کہہ دیا۔ میں نے پیغمبر کائنات کے خلق کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا۔ میں نے نبی کی رحمت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ دیا۔ میں نے نبی کی تبلیغ کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ دیا۔ میں نے پیغمبر کی کالی کملی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ میں نے نبی کے کمبل کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ میں نے نبی کے شہر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا۔ میں نے پیغمبر کی صفات کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہہ دیا۔ میں نے نبی کے زمانے کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے والعصر کہہ دیا۔ میں نے نبی کی بشارت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے مبشر کہہ دیا۔ میں نے پیغمبر کائنات کی قیادت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے نذیر کہہ دیا۔ میں نے نبی کی بشریت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیا۔ میں نے جناب محمد کے میراث کے بارے
نے سوال کیا، قرآن نے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہہ دیا۔ میں نے نبی کے غار کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا۔ میں نے پیغمبر کائنات کی ازواج مطہرات کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہہ دیا۔ اور میں نے پیغمبر جناب محمد کے یار ابو بکر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے والذی معہ کہہ دیا۔ میں نے عمر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا۔ میں نے عثمان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا۔ میں نے علی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا۔ میں نے جناب محمد کے صحابہ کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک هم الفائزون کہہ دیا۔ میں نے نبی کے جانشاروں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک هم الراشدون کہہ دیا۔ میں نے نبی کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ دیا۔ میں نے محمد کے جانشینوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہہ دیا۔ اور میں نے نبی کی شان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ورفعنا لک ذکر کہہ دیا۔ ہمیں الزام دینے والوں، ہم پہ تبرہ کرنے والوں، ہم پہ کیچڑ اچھالنے والوں، مجھے اتہام دینے والوں، بہتان درازی کا نشانہ بنانے والوں، آؤ قریب آؤ۔ تم لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے ہو، تم لوگوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات بتاتے ہو۔ آؤ میرے مسلک کی یلغار کو سن لو، للکار کو سن لو، پکار کو سن لو، صدا کو سن لو۔ میں کہنے آیا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرا مسلک یہ ہے کہ رب نے محمد سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، نبی سے اعلیٰ کسی کو بنایا۔ ہم گالی دینے کے عادی نہیں ہیں، ہم تبرہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم کیچڑ اچھالنے کے عادی نہیں ہیں، ہم کسی کو رگیدنے کے عادی نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کو قرآن و سنت سے محمد کی شان سنانے کے عادی۔ آؤ قریب آؤ، تمہیں پتا چلے مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ کہتے ہو یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے، ان کو نبی کی شان کا کیا پتا ہے، ان کو نبی کی عظمت کا کیا پتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور نبی کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آمینہ کا لال جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، اور نبی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، اور مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، اور دن کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، اور جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ، شہر کے جس محلے میں آیا وہ محلہ بھی اعلیٰ، محلے کے جس گلی میں آیا وہ گلی بھی اعلیٰ، گلی کے جس مکان میں آیا وہ مکان بھی اعلیٰ، مکان کے جس حصے میں آیا وہ حصہ بھی اعلیٰ، وہ اپنوں میں بھی اعلیٰ، وہ بیگانوں میں بھی اعلیٰ، وہ یاروں میں بھی اعلیٰ، وہ اغیاروں میں بھی اعلیٰ، وہ سجنوں میں بھی اعلیٰ، وہ دشمنوں میں بھی اعلیٰ، وہ چھوٹوں میں بھی اعلیٰ، وہ بڑوں میں بھی اعلیٰ، وہ امیروں میں بھی اعلیٰ، وہ غریبوں میں بھی اعلیٰ، وہ عرشیوں میں بھی اعلیٰ، وہ فرشیوں میں بھی اعلیٰ، وہ عربیوں میں بھی اعلیٰ، وہ اجمیوں میں بھی اعلیٰ، وہ سیرت میں بھی اعلیٰ، وہ صورت میں بھی اعلیٰ، وہ کردار میں بھی اعلیٰ، وہ اطوار میں بھی اعلیٰ، وہ عادات میں بھی اعلیٰ، وہ خیالات میں بھی اعلیٰ، وہ نظریات میں بھی اعلیٰ۔ رب محمد کی قسم ہے، ازواج مطہرات بھی اعلیٰ، بنات طیبات بھی اعلیٰ، اس کی گفتار بھی اعلیٰ، اس کی رفتار بھی اعلیٰ، اس کی گفتگو بھی اعلیٰ، اس کی جستجو بھی اعلیٰ، اس کی سیرت بھی اعلیٰ، اس کی صورت بھی اعلیٰ، اس کی خطابت بھی اعلیٰ، اس کی شرافت بھی اعلیٰ، اس کی دیانت بھی اعلیٰ، اس کے معاملات بھی اعلیٰ۔ کیوں اسے بھیجنے والا سبحان رب جلالہ، اسے بھیجنے والا سبحان رب جلالہ۔ ہم کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہم کہتے ہیں جیسا وہ ہے ویسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں، ویسا کائنات میں آیا کوئی نہیں آیا۔
الزام لگاتے ہو جی یہ اگر انہیں محبت ہو تو یہ جھنڈیاں نہ لگائیں، یہ شور نہ مچائیں، یہ خوشیاں نہ منائیں۔ ہم نے کہا آؤ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ